سامعین مکرم، اگر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، اور آج کا سوشل میڈیا کے اوپر عجیب فتنے بپا ہو چکے ہیں کہ جی محفل میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تو سنی بدعت کرتے ہیں، اگر ذہن میں یہ سوال آئے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آئیے اس کا جواب حدیث مصطفیٰ سے لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، اہل سنت کے مسلک کی بنیاد اشعار کے اوپر، کہانیوں کے اوپر، قصوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اہل سنت کی جو بنیاد ہے قرآن و حدیث کے اوپر ہے۔ یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ علماء کے پاس انہوں نے آنا چھوڑ دیا، آج دین بھی موبائل سے حاصل کیا جاتا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی بات مان لی جاتی ہے، حالانکہ دین اس طرح حاصل نہیں ہوتا۔ اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو کسی صحیح العقیدہ عالم کے پاس جا کے بیٹھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ کسی اعلیٰ حضرت کے شاگرد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائے گا کہ حضور کی شان یہ ہے کہ سرور کہوں، کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سے با کہوں تجھے۔ آپ فرماتے ہیں آخر رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ فرماتے ہیں حضور کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور ساری کائنات کے آپ سردار ہیں، تو دین علماء سے حاصل کیا کریں۔ آئیے حدیث مبارکہ سنیں، اور یہ حدیث کہاں کی ہے؟ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، کہیے سبحان اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ شعب الایمان پہ بھی اس کو کچھ حروف کے اختلاف کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا، لیکن مفہوم ایک ہی نکلتا ہے۔ کیا حدیث مبارکہ ہے؟ آئیے سماعت فرمائیں اور پھر سبحان اللہ کہیں اور فخر کریں اپنے علماء پر، اپنے جو آپ کا اس وقت نصیب ہے اس پر فخر کریں کہ اللہ نے آپ کو سنی بنایا ہے، رب تعالیٰ نے آپ کو وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو سچا بھی ہے اور سچا بھی ہے، جو قرآن و حدیث والا عقیدہ ہے۔ تو سناؤں میں آپ کو حدیث مبارک، کہیے سبحان اللہ۔ نہیں، میں یہاں شعر سنا تھا تو آپ اونچی بات سبحان اللہ کہتے ہیں، اونچی بات سے کہنا سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سنیں، اللہ اکبر۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حلقة یعنی من اصحابہ قال ما اجلسکم قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن علینا بکا قال اللہ ما اجلسکم الا ذلك قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذلك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انی لم استحلفکم تہمتا لکم فلاکن اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیا ہے اس حدیث پاک کا مفہوم؟ یہ کیا حدیث مبارکہ ہے؟ اور ہماری میلاد کا جو عقیدہ ہے میلاد منانے کا، یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ آئیے حدیث پاک کی تشریح سنیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں مسجد نبوی تھی۔ کون سی مسجد تھی؟ مسجد نبوی، آقا علیہ السلام کی مسجد۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری مسجد ہے۔ اور حرم پاک کے بعد ساری مساجد میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کا ہے، اس لیے کہ وہاں خالق کائنات کے محبوب موجود ہیں۔ مسجد نبوی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کا ذکر اور رب کا ذکر کر رہے تھے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حجرہ پاک سے آقا علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں ما اجلسکم، اے میرے صحابہ بتاؤ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ آج جمع ہو کے مسجد نبوی میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارے اس جلسے کا کیا مقصد ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہیں جانتے تھے کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں؟
وہ محبوب جو فرش پر بیٹھ کر عرش بری کی خبریں دینے والے ہوں، وہ محبوب کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، آپ مجھے بتائیں کیا وہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں خوش ہو جاؤں گی، ماں ہوں، اور اگر وہ جہنم میں ہے تو پھر میں اپنے بیٹے کو رو لوں۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے ام حارثہ میں تو صرف تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو اسلام کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، جنت تو سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے، مجھے کیا پتا، وہ تو غیب ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، میرے آقا نے کوئی آپ نے اس کے اندر وقفہ نہیں کیا، فوراً میرے آقا نے فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنت وان ابنکی اصحاب الفردوس الاعلی، فرمایا کہ اے حارثہ کی ماں رب کی ایک جنت نہیں ہے بلکہ رب کی بہت ساری جنتیں ہیں، اور سن تیرا بیٹا اس وقت جنت الفردوس میں سیر کر رہا ہے۔ سنا فرمایا کہ تیرا بیٹا اس وقت جنت کے اندر ہے، کون سی جنت؟ جنت الفردوس۔ تو آپ مجھے بتائیں وہ محبوب جو زمین پر بیٹھ کر جنت کی خبریں دینے والے ہوں، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جانتے تھے، لیکن پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ محبوب نے پوچھنا تھا، صحابہ نے جواب دینا تھا، پھر آقا علیہ السلام نے اس پر تصدیق کرنی تھی، اس پر مہر لگانی تھی، تاکہ قیامت تک کے لیے آپ کے جو غلام میلاد منائیں گے ان پر کوئی اعتراض کرے گا تو وہ آقا علیہ السلام کی مہر ثبت کرنے کے بعد حضور کے غلام بتا سکیں کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے، بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کی جلسنا نذکر اللہ، یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، وَنَحْمَدُهُ اور اللہ کی حمد کریں، کس بات پر؟ علامہ ہدانا للاسلام، اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ اور پوائنٹ کی جو بات ہے فرمایا فمنا علینا بکا، یا رسول اللہ آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر جو احسان کیا ہے ہم آپ کی آمد پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں بتائیے؟ یہی کہہ رہے ہیں نا، صحابہ بھی یہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، کہیے سبحان اللہ، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ صحابہ یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمیں جانتا کون تھا؟ ہمیں تو اپنے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا اسلام لانے سے پہلے، اور آج حال یہ ہے کہ بلال زمین پر چلتا ہے، بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ آج یہ مقام ہے کہ کعبے کی چھت پر حضرت بلال کو کھڑا کیا جاتا ہے اور آپ اذان دیتے ہیں۔ آج صدیق اکبر کا یہ مقام ہے کہ جب آپ لباس پہنے ٹاٹ کا تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اے فرشتو آج میرے صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، تم سارے اب ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ادا رب کو پسند آتی ہے۔ آج اتنا مرتبہ جو ملا ہے، صحابہ یہ کہتے تھے کہ میں تھا کیا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم تو کچھ نہیں تھے، آپ آئے، کسی نے کیا خوب کہا کہ بے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ سب تو رسول بن کے آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بن کر آئے اور فرمایا حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی
دعا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال ان کا اسم گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ صحابہ کرام میرے آقا کا میلاد منا رہے تھے، حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اب آگے سنیں، اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میلاد میں بیٹھنا یہ ٹائم کو ضائع کرنے کے برابر ہے، معاذ اللہ، یہ آپ جاتے ہیں 12 بجے تک میلاد کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، یا معاذ اللہ ٹائم ضائع آپ کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں صحابہ کرام کا ٹائم زیادہ قیمتی تھا یا ہمارا ٹائم زیادہ قیمتی ہے؟ ساری زندگی عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں، ہم صحابہ کرام کے ایک لمحے کو بھی پہنچ نہیں سکتے۔ کوئی بڑا سے بڑا غوث ہو، ابدال ہو، کتب ہو، صحابہ کرام کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ صحابہ کو جو مقام ملا ہے وہ عبادتوں سے نہیں ملا، بلکہ مصطفیٰ کی زیارت سے ان کو مقام ملا ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو تک لیا تھا۔ تو صحابہ کرام کیا صرف میلاد مناتے تھے؟ نہیں، وہ جہاد بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام غزوہ بدر میں بھی جاتے تھے، حنین کی صفوں میں آپ کو نظر آئیں گے، تبوک میں صحابہ ہیں، بدر میں صحابہ ہیں، جہاں کوئی واقعہ ہوا، کوئی جنگ ہوئی، صحابہ جہاد بھی کرتے تھے، جنگ بھی لڑتے تھے، میدان جہاد میں ہیں تو تلوار چلا کر میلاد مناتے تھے، اور اگر مصلی کے اوپر ہیں تو نماز پڑھ کر میلاد مناتے تھے۔ صحابہ کرام نمازیں بھی پڑھتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو پتا تھا کہ کچھ دیر بیٹھ کر محبوب کا ذکر بھی کرنا ہے، محبوب کی یاد بھی بنانی ہے۔ اگر آج ہم عبادتیں کریں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیر محبوب کی یاد میں محفل بھی سجایا کریں، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو سامعین مکرم میرے آقا نے فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک، فرمایا کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو؟ کیا واقعی تم اسی لیے بیٹھے تھے؟ تمہارے بیٹھنے کا یہی مقصد ہے جو تم نے کہا؟ میرے آقا کیا کر رہے ہیں؟ قسم مانگ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قسم کس بات پہ لی جاتی ہے یا کس وجہ سے لی جاتی ہے؟ جب مخاطب کی بات کا یقین نہ ہو، اس کے دل کے احوال کا پتہ نہ ہو، تو اسے کہا جاتا ہے کہ قسم اٹھاؤ، مجھے یقین نہیں ہے، تم کیا کرو؟ قسم اٹھاؤ۔ کیا آقا علیہ السلام صحابہ کرام کے احوال سے واقف نہیں تھے؟ ابھی آپ نے حدیث مبارکہ سنی، فرمایا کہ میں تمہارے خشوع کو بھی جانتا ہوں، یعنی تمہارے دل میں کیا ہے مصطفیٰ تو اسے بھی جانتے ہیں۔ سامعین مکرم میرے آقا جانتے تھے، لیکن قسم اس بات کے لیے لی، میرے آقا نے خود فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے تم سے قسم شک کے لیے نہیں لی، تمہارے اوپر مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے فَلَٰكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ، فرمایا تم مسجد نبوی میں تھے، میں اپنے حجرے میں تھا، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ اللہ نے کس کو بھیجا؟ جبریل کو۔ کیوں آئے؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کو جا کے خبر دو کہ جو آپ کے غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کی آمد پر میرا شکر ادا کر رہے ہیں، ان کے اس عمل پر رب تعالی فرش پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فخر فرماتا ہے کہ جو محبوب کا ذکر کرتا ہے، ہم زمین پر بیٹھ کے محبوب کو یاد کرتے ہیں، رب عرش بری پر فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے، ان کو فخر فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی پر فخر کیا جائے تو اس کا ذکر بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ استاذ کہے کہ مجھے فلاں شاگرد پر فخر ہے تو اس کا نام بھی لے گا کہ وہ فلاں جو ہے فلاں بن فلاں، وہ مجھے بڑا پسند ہے، بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ تو محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فخر فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب فخر ہوتا ہے تو فخر کو ذکر لازم ہے۔ رب تعالیٰ جب فخر فرماتا ہے تو جو محبوب کی محفل سجاتے ہیں رب تعالیٰ ان کا ذکر بھی فرماتا ہے۔
یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر محبوب کا میلاد منائیں اور رب عرش بری پر ہمارا ذکر فرمائے۔ سامعین مکرم، پتہ چلا میلاد منانا بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کی کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔